بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ناظرین، آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، خواجہ سرات صاحب کا خواجہ سرات تھے، اب وہ ہیں مولوی، یعنی اب ماشاءاللہ وہ بارش ہیں، داڑیاں ان دونوں نے ماشاءاللہ سنت رسول اپنے چہروں پہ سجا لی ہیں، اور وہ اب نماز دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، رائیونٹ بھی جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ تلخ باتیں کی ہیں اپنی زندگی کی، اپنی لائف کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ایک انہوں نے اتنی دلچسپ بات کی ہے کہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں باقاعدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کریں۔ ناظرین، جو سب سے اہم بات وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے جو انہوں نے مین بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم گرو کے پاس گئے، وہاں کچھ فیس تھی، یعنی 125 روپیہ، 125 روپیہ عموماً جو بابے دم شم کرتے ہیں وہ بھی 125 روپیہ لیتے ہیں، جو بھی اس طرح کوئی نظر نیاز کے طریقے ہیں نا جی، وہ تقریباً 125 سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کچھ صدقات بھی بابوں کے 125 سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ بہرحال 125 کو کوئی خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ہم نے جب گرو کے پاس جا کر اپنا شاگردی اختیار کی تو انہوں نے کچھ ہمارے ذمے کام لگائے، ڈانس کرنا، مطلب ناچنا اور اس طرح، تو بہرحال ہم وہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ بالآخر ہمیں کوئی اللہ کا نیک بندہ ملا، انہوں نے یہ قائل کیا کہ جی وہ آپ دین کی طرف آئیں، تو ہمیں انہوں نے بہت ساری باتیں سمجھائیں، مسجد میں لے کر گئے، ہم آ گئے۔ اب بھی ہمیں لوگ تنگ کرتے ہیں، یعنی اس وقت تو لوگ، کیونکہ ہم کام ہی برا کرتے تھے، موت کے کنویں پہ ہم ناچتے تھے، کپڑے اتار دینا، اس طرح کے مطلب ہر قسم کا وہ کہتے ہیں جی ہم اچھا برا کام کرتے رہیں۔ انہوں نے جو اپنی لائف کی تلخ بات کی وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر والے ہمارے اوپر اعتراض کرتے تھے، ہم سے غصہ کرتے تھے، ہمیں گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، ہمیں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ یہ جو ناچنے والا، گانے والا، ڈانسنگ دیگر ایسے کام کرتے ہیں، اس سے ہماری جگ ہسائی، ہماری بےزتی ہوتی ہے، ہماری ناک نہیں رہتی۔ ناک نہ رہنا جو ہے نا ناظرین، اس کے اوپر میں کبھی الگ ایک ولاگ کروں گا انشاءاللہ، آپ دیکھنا میری ویڈیو، اس پہ بھی میں ایک بات کروں گا، باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے میرے پاس۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، عزیز و اقارب ہمیں داخل نہ ہونے دیتے گھر، لیکن جب ہم کسی قریبی عزیز کے پاس جاتے کچھ دن رہنے کے لیے، گھر میں جاتے، تو ہماری پاکٹ سے پیسے نکال لیے جاتے، یعنی ہماری جیب سے جو ہمارے پاس پیسے ہوتے 20,000 50,000 یعنی لاکھوں روپیہ، وہ نکال لیا جاتا۔ کیوں؟ ان کو ضرورت ہوتی تھی، لیکن وہ کہتے کہ ہم ان کو پھر کہتے کہ ہمارے اوپر تو آپ کو اعتراض ہے، ان پیسوں کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ کہتے ہیں جی ہماری زندگی کی تلخی ہے کہ پیسہ جائز ہو یا ناجائز ہو، اس کے اوپر کوئی بندہ اعتراض نہیں کرتا۔ یعنی بہت سارے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی کمائی حرام ہے، لیکن جب وہ ایک کریانے والے کے پاس سودا لینے جاتا ہے تو وہ نہیں پوچھتا کہ آپ حلال لے کے آئے ہو یا حرام لے کے آئے ہو۔ میں اس پہ زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا، میں سب جانتا ہوں، فتوے بھی جانتا ہوں، سارا کچھ ہے۔ ناظرین، میں اگر کوئی حرام کمائی ہماری مطلب مساجد کو، مذہبی جگہوں کو بھی دے تو اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا جاتا، کوئی دینی شخص بھی اعتراض نہیں کرتا بھائی آپ کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ ہر حرام حلال کرنے والے پہ تو اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کمائی پیسے کے اوپر اعتراض نہیں کیا جاتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات جو مجھے نا یار حیران ہی کر گئی ناظرین، وہ یہ بات کہ وہ کہتے ہیں جی ہم مطلب ڈانس کرتے تھے، غلط تھا، یہ برا کام تھا، ہم نے یہ کیا ہے، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب میں یہ فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں، انہوں نے اپنی زندگی کی ہر اچھی بری بات لوگوں کے سامنے رکھ دی، انہوں نے کچھ نہیں چھپایا۔ میں اب وہ باتیں نہیں کر سکتا، آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، انہوں نے جسم بیچا، لوگوں نے نوچا، یہ وہ سب انہوں نے لوگوں کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ناظرین، جو انہوں نے بڑی اہم بات کی، یار یہ لوگ غلط کام کرتے تھے، برے تھے، علم کم تھا، دینی لحاظ سے بہت زیادہ شعور نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک گروپ کی شکل میں جب کوئی بھی ڈانس پارٹی کرتے، کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی، یعنی جس کو ہم غلط ایکٹیویٹی عام طور پہ کہتے ہیں، وہ تو نہیں کہتے غلط ایکٹیویٹی، وہ تو پیسہ کماتے ہیں، جب بھی ہم ایسی کسی پروگرام کے اوپر جاتے
ایک جو شیمیل ہے وہ برفرض کیا اپنا وہ کسی کے ساتھ نائٹ سپینڈ کرنے کا 20,000 لیتا ہے، 50,000 لیتا ہے، 1,00,000 روپیہ بھی لیتا ہے، تو ایک بندہ 1,000 2,000 لیتا ہے، تو جب ہم آپس میں پیسے بانٹتے تو ہم برابر بانٹتے، کیونکہ یہ تھی ہمارے گرو کی تربیت۔ لیکن ناظرین آپ غصہ نہ کریے گا مہربانی کر کے، میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھنے لگا ہوں۔ ہم محافل پہ جاتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، بڑی پاکیزہ محفلیں ہمارے دین کے حوالے سے، امام الانبیاء کی تعریف کے حوالے سے، نعت خوانی کی تقاریر، مطلب بڑے اہم مواقعوں پر وہاں جو ہمارے علماء حضرات آتے ہیں وہ بھی اس طرح مل جل کر پیسہ نہیں بانٹتے۔ کبھی بھی بڑا مولوی چھوٹے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی پیسے بانٹ کر برابر نہیں دیتا۔ یعنی یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ میرا اعتراض نہیں ہے کسی بھی بندے کے اوپر، کوئی لاکھوں کمائے، کوئی نہ کمائے، کوئی دین کی تبلیغ کر کے لے، کوئی نعت خوانی کر کے لے، کوئی تقریر کر کے لے، میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ میں اس کو حرام حلال بالکل نہیں کہتا اپنی ذات کے حوالے سے۔ میں کسی کے اوپر یہ اعتراض نہیں کرتا کہ کوئی مولوی تقریر کر کے پیسے کیوں لیتا ہے، میرا اعتراض نہیں ہے۔ میں کائنڈلی ایک عوام کے سامنے، ایک آپ کے سامنے ایک اپنا ایک تجزیہ دو چیزیں رکھ رہا ہوں کہ گرو کی تربیت کے اوپر ناچنے گانے والے تو اپنی محنت مزدوری کو برابر بانٹ لیتے ہیں، لیکن جو تربیت یافتہ دین کے پڑھے لکھے لوگ، ہم جیسے لوگ یا ہم جیسے اچھے تعلیم یافتہ لوگ یا دینی لحاظ سے آراستہ لوگ کبھی بھی اپنی آمدن برابر نہیں بانٹتے۔ کبھی بھی عالم دین اپنی کمائی سے اپنا برابر کا حصہ کسی نعت خواں کو نہیں دیتا، کسی چھوٹے نعت خواں کو نہیں دیتا، کسی ساتھی اسسٹنٹ کو نہیں دیتا۔ ناظرین یہ ہیں حقیقتیں، اور یہ معاشرہ اس طرح کرتا ہے۔ جو انہوں نے بتائی ہیں باتیں کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے اپنے تو ہمارے ساتھ کچھ پیار کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم دین کی طرف آ گئے، لیکن ہم بے روزگار ہیں، حکومت ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کرے۔ ناظرین یہ تلخیاں ہیں، لیکن غصہ نہ کیجیے، کمنٹ کریں۔ اگر کوئی ڈیٹیل آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ناظرین اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔